إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه البخاری۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام دینی و ملی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے آدھی آیت تلاوت کی گئی ہے اور صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں اس آیت کریمہ اور اس احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرما، وہ باتیں حقیقت پر مبنی ہوں اور ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یا رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آج رمضان کی 27ویں تاریخ ہے۔ 2 دنوں بعد یا 3 دنوں بعد ہم اس مہینے سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی عظمت کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی۔ آج جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا تعلق آداب عید سے ہے، اور جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھی ہے، اس آیت
کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ آداب عید آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو سب سے آخری کام ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ کچھ باتیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العظیم آداب عید کے تعلق سے چند باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاة، رواہ البخاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ایک سا کھانے میں سے یا ایک سا جو میں سے کہا مسلمانوں پر فرض کیا۔ مسلمانوں میں سے کہا ہر غلام پر، آزاد پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، ہر کسی پر فرض قرار دیا۔ جس کے پاس بھی دو وقت کا کھانا میسر ہے، شام دوپہر کا اور شام کا، یا شام کا اور کل صبح سحری کا، اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور کہا کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُوَدَّعَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو نماز سے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے، لوگوں کے نماز سے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ یہ پہلی حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، وہ اس سے تھوڑی سی جامع ہے، اس کا مفہوم اور واضح ہے۔ صدقۃ الفطر کیوں ہے، کس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ رہے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکاة الفطر کو یا صدقۃ الفطر کو جو واجب قرار دیا، کہا طہرۃ للصائم، روزے دار کی پاکی کے لیے۔ انسان روزہ رکھ رہا ہے، زبان سے کبھی اول فول نکل گیا، روزہ بہت لگ گیا ہے، انسان آپے سے باہر ہو گیا، گھر پہنچ کر کے غصہ ہو گیا، یا کسی اپنے تاجر بھائی سے جس سے اس کا لین دین ہے، جس سے اس کی بات چیت ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، انبن ہو گئی، کچھ اول فول بک گیا، زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل گئی، تو کہا من اللغو والرفث، جو الٹی سیدھی بات نکل گئی ہے، جو گندے کام ہو گئے ہیں، کہا طہرۃ للصائم، یہ روزے دار کی پاکی کے لیے ہے۔ اور دوسرا اس کا جو مقصد بتلایا، کہا وہ طعمۃ للمساکین، اور وہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ کس دن کا؟ عید کے دن کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب اس لیے قرار دیا مسلمانوں پر، تاکہ ہمارے کچھ بھائی جو غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ عید کے دن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ بھی ہماری خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ اگر انسان کے پاس کھانا ہے تو دوسرے گھر کھانا مانگنے نہیں جائے گا۔ کہا طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزے دار سے جو کوئی الٹی سیدھی بات نکل گئی ہے، اس سے کچھ لغو کام ہو گیا ہے، اس کی پاکی کے لیے اور مسکین کے لیے کھانا ہے صدقۃ الفطر۔ ایک تیسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ صدقۃ الفطر کس چیز میں سے نکالا جائے۔ ابو سعید خدری سے دو روایتیں مروی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سام من طعام او سام من شعیر او سام من اقط او سام من ربیب۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے میں سے ایک سا، جو میں سے ایک سا، یا پنیر میں سے ایک سا، یا کشمش میں سے ایک سا، یا کھجور میں سے ایک سا، کہا ان چاروں چیزوں میں سے جو بھی کھانے کی اشیاء تھی اس وقت کی غذا تقریباً یہی تھی، کھجور، پنیر، منقع یا کشمش اور جو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی میں سے صدقۃ الفطر نکالتے تھے۔ ایک دوسری روایت کہ کب نکالتے تھے، اسے کب ہم نکالتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جس شخص نے اسے نماز سے پہلے ادا کر دیا تو اس شخص کا صدقہ تو اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہو جائے گا۔ دوسری روایت جو ابو سعید خدری کی ہے کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے عید الفطر کے دن نکالتے تھے۔ کس میں سے؟ اپنے کھانوں میں سے۔ اور ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا؟ کہا جو، کھجور، منقع اور اسی طرح سے پنیر۔ کہا یہ چار چیزیں ہماری خوراک ہوا کرتی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس چیز میں سے نکالا جائے؟ تو سب سے راجح اور سب سے درست بات یہ ہے کہ انسان جو کھا رہا ہو، جو کھانا وہ کھا رہا ہے، لوگوں کے مختلف طبقات ہیں، جیسے جس کی انکم ہے اس اعتبار سے اس کے کھانے اور پہننے اور چلنے اور پھرنے اور اس کے سماج اور سوسائٹی میں رہنے سہنے کے اس کے معیار ہیں۔ جو کھانا جو استعمال کر رہا ہے، جو کوٹے کا چاول کھا رہا ہے وہ اس میں سے نکالے، اور جو 95 روپے کلو والا چاول کھا رہا ہے وہ اس میں سے نکالے، یعنی اپنے کھانے میں سے۔ یہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں۔ اب آئیے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اسی لیے تو قرآن میں کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ ایک دن ایسا تھا جب ہم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا شروع کیا تھا، تب ہم ایسا گن رہے تھے، شمار کر رہے تھے کہ آج صرف 3 روزے ہوئے، ابھی 27 روزے باقی ہیں۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ کروٹ لی کہ 27 رمضان گزر گئے، اب ہم آج سے یہ شمار کر رہے ہیں کہ اب صرف 3 روزے بچے۔ کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ دوسری آیت میں کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب گنتی کے دن پورے ہو جائیں، جو ایک مہینہ یا 29 دن کا جو مہینہ ہے، جب وہ گنتی کے دن پورے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ کس چیز پر؟ جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ ہدایت کی تو بات ہے۔ باقی 11 مہینوں میں دیکھیے، رمضان سے ہم کم نہیں کھاتے ہیں، لیکن اسی کھانے کی لذت جو ہمیں رمضان میں حاصل ہوتی ہے وہ غیر رمضان میں نہیں ہو سکتی۔ وہی انسان جس کا 11 مہینے کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کا رمضان المبارک کا معیار ہی الگ ہو جاتا ہے۔ کہا یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے۔ 11 مہینے ہمارے نماز اور روزہ یا صدقے کی خبر ہی نہیں ہے،
اور اس ایک مہینے میں ہر انسان زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم تلاوت کر لیں، نوافل ادا کر لیں، عبادت کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں، جھوٹ نہ بولیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے روزہ ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ بہت سارے مسائل دریافت کیے جاتے ہیں کہ مولانا صاحب الٹی ہو گئی ہے، روزہ میرا ٹوٹ گیا کہ نہیں، انجیکشن لگوانا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں۔ ہر انسان ثواب کی تگودو میں ہوتا ہے۔ کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ آداب عید کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو ہر مہینہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور شوال کا چاند یا رمضان کا چاند، رمضان کے چاند کے تعلق سے ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے صرف ایک عادل شخص کی گواہی کافی ہے۔ یہ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا معاملہ ہے۔ اور عید کے چاند کے لیے 2 عادل شخص کی گواہی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر 2 عادل لوگوں نے چاند دیکھا ہو تب ہم اس بستی میں عید منا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند دیکھنے کی دعا ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں یاد، ہمیں وہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور اس کے بعد سے دوسری چیز آداب عید میں سے کہ انسان جیسے چاند دیکھ لے اس وقت سے لے کر کے جب تک امام یہ نہ حکم دے دے کہ اب صفوں کو سیدھی کی جائے جماعت کے لیے، اس وقت تک انسان تکبیر کہتا رہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، رمضان کا مہینہ پورا ہو گیا ہے، اب انسان کو اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب عید کی رات ہوتی ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ فرشتے گاؤں یا شہر کے گلیوں میں، چوراہوں میں، نکڑوں میں کھڑے رہتے ہیں، مومن بندے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور جب بندہ تکبیر پکارتا ہے، تکبیر کے بہت سارے کلمات ہیں، اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے اس پر یہ چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں۔ تیسری چیز، اس دن کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس دن کچھ خاص عبادت کرتے ہیں بخشنے یا بخشوانے کے لیے۔ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس طرح کا کسی بھی عمل کا کوئی ثبوت نہیں، صرف زائد چیزوں میں تکبیر کا ثبوت ہے۔ آپ تکبیر پڑھتے رہیں، جہاں رہیں، گھر میں رہیں، بلند آواز سے پڑھتے رہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ جب وہ عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے تو بڑی بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کے دنوں میں بازاروں میں جا کر کے تکبیر کہتے تھے۔ انسان تکبیر کہے۔ عید کے دن صبح انسان غسل کرے، اگر نئے لباس میسر ہوں تو نئے لباس پہنے، ورنہ سب سے صاف ستھرا اور عمدہ لباس زیب تن کرے، خوشبو کا استعمال کرے، اور گھر سے نکلتے وقت یا فجر کی نماز کے بعد انسان طاق عدد میں کھجور کھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر یأکل تمرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب صبح کرتے تھے تو آپ طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ یأکل تمرات، بہت ساری کھجوریں کھاتے تھے۔ یأکلہن وترن، اور اسے طاق عدد میں کھاتے تھے، 1، 3، 5، 7، 9 جو میسر ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کے بعد انسان عیدگاہ کی طرف جائے، اب جس شخص کا قریب ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر کے جاتے تھے اور پیدل آتے تھے۔ اب جس شخص کا گھر عیدگاہ سے دور ہے اس کے لیے نہیں، وہ شخص سواری سے جا سکتا ہے، لیکن جس کا گھر قریب ہے وہ پیدل چلنے کا اہتمام کرے۔ ایک پانچویں چیز آداب عید میں سے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں کی عورتیں پورے رمضان شاپنگ تو کر لیتی ہیں لیکن عید کی نماز پڑھنے نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ام عطیہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اپنے گھروں سے بالغ عورتوں کو اور نوجوان عورتوں کو لے کر کے ہم نکلیں، یہاں تک کہ جو عورتیں حائضہ ہوں یعنی ناپاکی کے عالم میں ہوں ان کو بھی ہم لے کر کے نکلیں۔ وہ کیا کریں گی؟ کہا جب وہ وہاں پہنچ جائیں تو وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں گی۔ فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں گی۔ وَيَعْتَزِنَ الْحُيِّضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، جو حائضہ عورتیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں خطبہ سنیں گی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں گی، کیونکہ انہوں نے بھی ایک مہینہ مکمل عبادت کی ہے۔ وہ بنی آدم کی جو فطرت ہے اس کے تحت وہ آج ناپاک ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک عورت نے کہا، ام عطیہ کہتی ہیں ایک عورت نے کہا کہ قالت امرأۃ نے، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ احدانا لیس لہا جلباب، ہم میں سے بہت ساری عورتیں ہیں جن کے پاس پردہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و بھائی چارگی کی ایک بات بتلائی، کہا لتلبسها لاختها یا صاحبتها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنی سہیلی کا یا اپنی بہن کا وہ پردہ لے لے، یعنی اگر جس کے پاس نقاب نہ ہو وہ دوسرے کا نقاب لے لے لیکن مسلمانوں کی عیدگاہ تک جائے۔ یہ عورتوں کے تعلق سے۔ اسی طرح سے عید کے دن کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اگر آدمی مسجد میں پڑھ رہا ہے تو جس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد، وہ انسان اگر پہلے پہنچ گیا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے بس، اور اگر عیدگاہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے تو کوئی نفل نماز نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اسی طرح سے ایک آٹھویں آداب عید میں سے آٹھویں چیز یہ ہے کہ کچھ جائز کھیل اور تفریح ہے اس دن۔ صحیح بخاری کی دو روایتیں ہیں، دونوں روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عید کے دن آئے، انصار کی کچھ نوجوان لڑکیوں میں سے دو لڑکیاں شاید وہی شعر گنگنا رہی تھیں جو شعر انہوں نے بعث کے دن پڑھا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، کہا امزامیر فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا معاملہ ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز سن رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہا ابو بکر ہر قوم کے لیے ایک تہوار کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اور آج کا یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن جائز تفریح ہونی چاہیے۔ وہ تفریح سنیما کھانوں میں نہیں، وہ تفریح کہیں اور دوسری جگہوں پر نہیں، بلکہ جائز تفریح ہونی چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ٹہل سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں، جائز تفریح ہونی چاہیے۔ جیسا کہ دوسری روایت صحیح بخاری ہی کی ہے حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے کہ کچھ حبشی لوگ اپنے لڑائی کے ہتھیار سے کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔
حضرت عائشہ پہنچی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھنا چاہیں گی؟ کہا کہ ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ حضرت عائشہ نے اپنی داڑھی یا اپنا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھا اور دیکھنے لگی۔ جب حبشی ادھر دیکھنے لگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر صحیح کر لیتے، حضرت عائشہ کو ڈھک لیتے، پھر جیسے حبشی کھیل میں مشغول ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹا دیتے۔ جائز تفریح کی یہ صورت ہے۔ ایک نویں چیز آداب عید میں سے، اس دن اکثر لوگ ایک چیز کا اہتمام نہیں کرتے، لباس نیا ہوتا ہے، ٹخنوں سے اکثر نیچے ہوتا ہے، اور ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ گھمنڈ کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، بڑی سخت وعید آئی ہے۔ کچھ لوگ تکبرانہ ہی اس کو نیچے کیے رہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ اس میں سے ایک شخص المسبل ازارہ، اپنے پینٹ یا پاجامے یا لنگی کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ اسی طرح سے ایک اور کام جس سے اجتناب ضروری ہے، عید الفطر کا موقع آ رہا ہے، کل ہی سے حجام بھائیوں کے یہاں بڑی لمبی لائن تھی، اس لیے کہ آج کے دن کو کچھ اور کہا جاتا ہے کہ کیا نام ہے، جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ۔ اچھی خاصی لائن تھی، بہت سارے لوگ حرام کام کا ارتکاب کرتے، جو ابھی تک رکھے ہوئے تھے وہ خصوصی طور پر عید کے لیے اپنی داڑھیوں کو چھوٹا کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، وفر اللحا وحف الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو گھٹاؤ۔ بہت سارے لوگ عید کے لیے خصوصی طور پر داڑھی بنوانے جاتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ماؤں اور بہنوں کے تعلق سے دو حکم ہے۔ کسی عورت سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے عید کے دن۔ کون سی؟ نامحرم عورت، اپنے گھر کی عورتوں سے نہیں، ماں سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، ممانی سے، نانی سے، جو رشتے ہیں ان سے آپ مل سکتے ہیں، لیکن نامحرم عورتوں سے بہت سارے لوگ ہیں، دوست ہیں اچھے، ہماری ان کی اچھی بنتی ہے، آئیے عید کے دن ہمارے گھر پر آئیے، محترمہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں پر داخل ہونے سے بچو، ان کی ملاقات سے، تنہائی سے بچو۔ اسی طرح سے بہنوں کے لیے خاص پیغام، عید کے دن ہمارے یہاں جو رواج ہے، کسی کے یہاں سوئی پینے جانے کا یا آنے کا، اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاط مرد و زن بہت ہوتا ہے، عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، نوجوان لڑکیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان اور قرآن کا بھی فرمان کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو اس دن۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے، عورت مکمل پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اسے مزید خوبصورت کر دیتا ہے، تو اس لیے عورتوں کو بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْرَبُ، عورتوں میں سے سب سے زیادہ عورت جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے قریب ہوتی ہے، جب وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا، اور جب عورت اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، کب؟ فی قعر بیتہا، جب تک وہ اپنے گھر میں محبوس ہے، بند ہے، اپنے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، وہ رب کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر عید کے دن ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دو سنتیں اور، جب عید کے لیے انسان جائے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ ایک راستے سے جاتے تھے وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ آخر، اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک آخری چیز مبارکباد دینے کا، جیسے بہت سارے لوگ جمعہ کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کل ہی سے اسٹارٹ کر دیں گے عید کی مبارکباد دینا۔ نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 2 کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اثر نقل کیا ہے۔ جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مدینہ کے اندر جو رواج عام تھا، جو چلن عام تھا، اس میں کون لوگ تھے؟ کہا اصحاب رسول تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اذا التقوا بعضهم لبعض، جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کون سی دعا دیتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اسی روایت کے اندر ہے تقبل اللہ منا ومن، اللہ رب العالمین ہمارے اور تمہارے عملوں کو قبول کرے۔ کسی میں ہے صالح الاعمال، اور انسان یہ لفظ اضافہ کر سکتا ہے وعیدکم مبارک۔ فقہا نے اسے کہا کہ یہ چیز مستحب ہے کہ جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ان کے عبادت کی قبولیت کی دعا دیتے تھے۔ یہ چیزیں اگر ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ جو صحابہ نے کیا ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، تو اس لیے ہم کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو یہ دعا بہت ہی خصوصیت کے ساتھ یاد کرنی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے عمل کی قبولیت کی دعا دینی۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو، صالح عمل جو ہم نے کیا ہے اس کو قبول کرے، اور جو تمہارے صالح عمل ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے۔ سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ سلف 6 مہینہ رمضان کے پانے کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، اور جب رمضان میں عبادت کر لیتے تھے تو 6 ماہ تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین جو ہم نے عبادتیں کی ہیں تو اس کو قبول فرما لے۔ یہ چند باتیں تھیں آداب عید کے تعلق سے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک میں جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین تو اسے قبولیت کا درجہ دے دے۔ الہ العالمین ہم تیرے خطا کار، گنہگار، سزاوار بندے ہیں، تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین تو ہمیں پاک و صاف کر دے۔ الہ العالمین جو شب قدر میں یا لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم نے عبادت کی ہے تو اس عبادت کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم سے جو کمی یا کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو درگزر فرما دے۔ الہ العالمین جو باقی ایام بچے ہیں تو ہمیں ان میں خلوصیت کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوں تو انہیں شفائے کلی عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو ہم میں مقروض ہوں تو انہیں قرض ادا کرنے کے سبب عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں تو انہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر اخلاص و للہیت پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمارا جو بھی عمل ہو وہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کوئی دکھاوا اور کوئی ریا نہ مقصود ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔